الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں. ہم آگے دیکھیں گے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص عبادت قرار دیا. مالی عبادت میں سب سے اہم عبادت زکوٰۃ ہے اور بدنی عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. یہاں ان دونوں کا خاص ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ نماز کے ساتھ اکثر زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے. نماز کو اس کے تمام فرائض کے ساتھ مکمل طریقے سے ادا کرنا، جیسے اس سے پہلے اپنے بدن کو پاک رکھنا، وضو کو کرنا، وضو کو سنت طریقے سے کرنا، اس کے جتنے اصول بتائے گئے ہیں حدیث میں جو بیان ہے اس کو اس طریقے سے وضو کرنا، اپنے اعضاء کو دھونا، جگہ کا پاک ہونا، اپنے کپڑوں کا پاک ہونا، اور نماز کو اس طریقے سے ادا کرنا کہ اس کو اس کی سمجھ ہو. جو شخص جو ہے نماز کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر نماز پڑھے گا اس کو اتنا ہی فائدہ حاصل ہوگا. اپنے دل کو گندگی سے پاک کرنے کے لیے نماز کو سمجھ کے جو ہے پڑھنا خشوع و خضوع کے ساتھ، یہ بہترین نماز ہے. یہاں پہ پھر دوسری عبادت زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شخص کی نماز ہی قبول نہیں کرتا جو شخص ادا نہیں کرتا. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی نماز بھی قبول نہیں. امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ آخرت کے واسطے ادا کرنا چاہے اس کے لیے کچھ آداب بھی ہیں. اس کی ادائیگی میں عجلت کرے، اس کے واجب ہونے کے وقت سے پہلے ہی ادا کر دے. یہ جو ہے حکم اہتمام میں رکھنا اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا حساب قمری سال پر ہے. زکوٰۃ کو مخفی طریقے سے بھی ادا کرنا چاہیے، اور جہاں پہ اس کا اظہار ضروری ہو وہاں اس کا اظہار بھی افضل ہے. اس کو دینی فریضہ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے. زکوٰۃ دے کر نہ تو احسان جتانا چاہیے اور نہ ہی کسی محتاج کو یہ دے کر اس کو تکلیف دینی چاہیے. ادائیگی زکوٰۃ کو حقیر نہ سمجھے بلکہ اس کو افضل ہی سمجھے. زکوٰۃ کی ادائیگی میں بہترین مال خرچ کرنا چاہیے. زکوٰۃ کے مال کو ایسے موقع پر خرچ کرے جس سے اس کا ثواب بڑھ جائے، یعنی کسی متقی پرہیزگار کو دے گا اور اپنے تقویٰ کو جو ہے مرکوز نظر رکھے گا تو اس عبادت کا اصل ثواب حاصل کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مال دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے ہم اس کے راستے میں خرچ کریں، اور اس کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے یہ دل میں ہرگز خیال نہ رکھیں کہ ہم جو ہے بہت بڑے ہیں یا ہم بہت اہم ہیں، بلکہ ہم اپنی ہی آخرت سنوار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بندوں میں شامل فرما دے، اور ان تمام عبادات کو ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.